اس سمے جو حالات وہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں اسے دیکھ کے دل ٹوٹ جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ انریسٹ ایسا ہو جائے یہ سوچنا مشکل ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. آگ لگانے میں کیا دیر لگتی ہے ایک موب کو, لوگوں کو بھڑکانے میں کیا دیر لگتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بنگلہ دیش آرمی کو اس سمے اسٹیپ ون کر کے شانتی لانی چاہیے. میرا رشتہ بنگلہ دیش سے بہت پرانا ہے. جب وہ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا 1971 کے یدھ میں میں نے حصہ لیا اور 22 سوٹیز پاکستان ایئر فورس کے خلاف اور گراؤنڈ فورسز کے خلاف میں اڑا. اور میرے پتا جی اس سمے بریگیڈیئر تھے, وہ تورا سے ڈھاکہ کی طرف اپنے بریگیڈ کو لے کر آئے اور 12 دنوں میں انہوں نے ڈھاکہ کو کیپچر کر کے لبریٹ کیا. ریڈ کراس نے انہیں لبریٹر آف ڈھاکہ بلایا. ان کا پورا نام تھا بریگیڈیئر ہردیو سنگھ کلیر, بعد میں میجر جنرل بنے اور ان کو مہاویر چکرا سے سمانت کیا گیا انڈین آرمی نے. بنگلہ دیش کی حالت اس سمے بہت بری تھی. ایسٹ پاکستان میں پاکستان آرمی نے جینوسائیڈ, ریپ, کلنگز بہت کیا ہوا تھا, بہت اتیاچار کیا ہوا تھا. اور بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ آزادی چاہیے. اور مجیب صاحب, شیخ مجیب الرحمان, ان کے فادر آف دا نیشن, باہر سے لڑ رہے تھے. مکتی بہنی حصہ لے رہی تھی, انڈین آرمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. اور الٹیمیٹلی 14, 15, 16 کو انہوں نے اپنے ہتھیار ہاتھ کھڑے کر دیے اور انڈین آرمی واز وکٹوریس ان دا لبریشن آف بنگلہ دیش. یہ کہانی 71 کی تھی. اس سمے سے اب تک میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کیسے آہستہ آہستہ انتی کر رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا آن دا روڈ ٹو پروگریس. بیچ میں مجیب اور ان کی فیملی کی ہتیا کی گئی تھی. شیخ حسینہ اس سمے باہر تھیں. خیر, ہر کنٹری میں اپنے پولیٹیکل موومنٹس ہوتے ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی ہوئے. پر اس سمے پچھلے 10-15 سال سے میں ڈھاکہ 3-4 باری ہو آیا ہوں اور میں نے ہر سال وہاں پہ بڑی اچھی انتی, ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر دیکھا اور میں بہت خوش تھا کہ ہمارے بغل میں بغل والا دیش بڑا سٹیبل ہو گیا ہے. میرے بہت دوست بنگلہ دیش میں ہیں, کچھ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, کچھ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں, کچھ اچھے بزنس مین ہیں اور ابھی بھی میرا اچھا سمپرک ان کے ساتھ ہے. وہ یہاں ہندوستان آتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے, ملتے ہیں, ہم لوگ باتیں, اچھا فیملی جیسا ریلیشن شپ ہے. پر اس سمے جو حالات وہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں اسے دیکھ کے دل ٹوٹ جاتا ہے. There is absolutely no control on anything. There is arson, there is riots. اس سمے it is the mobs which are controlling everything. کون ان کے پیچھے ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے, بیکاز ایک اسٹوڈنٹ انریسٹ ایسا ہو جائے یہ سوچنا مشکل ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے. ٹھیک ہے, شیخ حسینہ کی ہٹ گئی ہے, اس کو ہٹا دیا گیا ہے, پر اس کے بعد تو ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. پر ابھی بھی آگ اگل رہی ہے, لاوا گر رہا ہے اور اب تو لوٹ, دکانیں توڑی جا رہی ہیں اور ہندوؤں پہ بڑا اتیاچار کیا جا رہا ہے. ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں, ان کو گھروں سے نکال کے مندر توڑ دیے جا رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے جہاں تک میرا خیال ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ جسٹیفائڈ تھی, ٹھیک ہے, اور ایکسپٹ بھی ہو جاتی. پر ایسی سچویشن آ جائے گی یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ آئے گی, انٹرم گورنمنٹ آئے گی. انٹرم گورنمنٹ کیسے آئے گی جب تک یہ لوٹنگ, پلنڈر, آرسن, یہ جو دنگے بازی ہے, فساد ہو رہا ہے, یہ بند نہیں ہوگا. اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ صرف آرمی بند کر سکتی اس سمے.
पुलिस के ऊपर तो अटैक हो गया है, लोगों को मार दिया गया पुलिस स्टेशंस में. So the only potent factor in Bangladesh at the moment is the Bangladesh army, which can bring a bit of sanity in the people and stop these mobs from going around doing what they are doing. हमारा नेबर कंट्री में ये सब हो रहा है, दिल टूट जाता है, क्योंकि हमको हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ अच्छे रखने हैं, क्योंकि इसमें यही एक एंट्री है, इनको हमारा साथ होना चाहिए. और उसके आगे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट है, उधर से चाइनीज अपना दम लगा रहे हैं. म्यांमार में प्रॉब्लम हो चुका है. और अब हमको डर यह है कि जो एजेंट्स हैं जो ये चीजें करा रहे हैं, इंडिया में ना इन्फिल्ट्रेट कर दें और असम में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें. क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर अ मास मेजॉरिटी टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. आपको अगर टोटल पॉपुलेशन में 3.5% लोग भी रेडिकल बन जाए, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. और आग लगाने में क्या देर लगती है, एक मॉब को लोगों को भड़काने में क्या देर लगती है. मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आर्मी को इस समय स्टेप वन करके शांति लानी चाहिए. दे शुड बी कर्फ्यू इनिशियली, people should go back home, looting, arson should stop, people should get a sense of security in them. And then, with the help of the Bangladesh army, the interim government which is supposed to come can take over the country. एक पड़ोसी देश होने के नाते सर जुड़े हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हालात है मौजूदा, क्या लग रहा है कि इंडिया को भी अलर्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए. टू बिगिन विद एक 71 जैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे मिलियंस ऑफ पीपल क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ जेनोसाइड, एंड इंडिया एक्सेप्टेड देम बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कि लोग खामोखा मारे जाएं, औरतों के ऊपर अत्याचार रुक जाए. इतने लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए थे, पूरा असम में घुस गए थे, अमृतसर तक लोग पहुंच गए थे. वैसा सिचुएशन नहीं होना मांगते हम इस समय. मेरे चाहत में हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती. और हमारा वल्नरेबल एरिया जो है वो हमारा वो जो लिटिल नेक है, जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के नीचे पास, वो बहुत नैरो कॉरिडोर है. और चाइना की नाक उसके ऊपर पड़ी है कि किस तरह उसको रोका जाए, बिकॉज उससे अगर कट ऑफ हो गए तो हमारा असम और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो जाएगा. उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो वहां पे. हमारा जो असम के साइड बॉर्डर है वो पोरस है, मतलब पोरस है मींस लोग आराम से जा सकते हैं, तो उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है. और इस समय में जहां तक मेरा ख्याल है, इंडियन आर्मी को हुक्म मिला हुआ है तैनात होने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बोला गया है तैनात होने के लिए, और बॉर्डर्स को काफी स्ट्रांग किया जा रहा है कि अननेसेसरी या इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए और गलत एलिमेंट्स वहां ना पहुंचे. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.